نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزخرف بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ آیت نمبر 57 ولما اور جب زور بابن مریمہ بیان کی گئی ابن مریم کی مثلا مثال اذا تو یکا یک قوموں کا آپ کی قوم من ہو اس سے یسدون چلاتی ہے خوشی سے۔ آیت نمبر 58 وقالو اور انہوں نے کہا آلہتنا کیا ہمارے معبود خیرن بہتر ہیں ام یا ہوا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ما نہیں ضربو ہو انہوں نے بیان کی وہ مثال لاکا آپ کے لیے الا مگر جادلا جھگڑنے کے لیے بلکہ ہم وہ قوم لوگ ہی ہیں خاصمون جھگڑا لوگ۔ آیت نمبر 59 ان نہیں ہے ہوا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام الا مگر عبد ایک ایسا بندہ انعمنا کہ ہم نے انعام کیا علیہ اس پر وجعلناہ اور ہم نے بنا دیا اس کو مثلا لبنی اسرائیل ایک نمونہ بنو اسرائیل کے لیے۔ آیت نمبر 60 ولو اور اگر نشاء ہم چاہتے لجعلنا تو البتہ بنا دیتے منکم تمہاری جگہ ملائکتن فرشتے فی الارض زمین میں یخلفون وہ جانشین ہوتے۔ آیت نمبر 61 وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی نزول عیسیٰ علیہ السلام لعلم للساعۃ البتہ ایک نشانی ہے قیامت کی فلا تمترن لہذا تم نہ شک کرو بہا اس کے آنے میں ان کے آنے میں واتبعون اور تم میری پیروی کرو ھذا یہ صراط مستقیم ہے سیدھا رستہ ہے۔ آیت نمبر 62 ولا یصدنکم الشیطان اور نہ ہرگز روک دے تم کو شیطان انہو بلا شبہ وہ لکم تمہارا عدو مبین دشمن ہے سری۔ ابا محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 57 ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قوموں کا منہ یسدون اور جب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی۔ آیت نمبر 58 وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ اور وہ کہنے لگے انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑنے کے لیے بیان کی بل ہم قوم خاصمون بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں۔ شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی بے وقتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو اس سے مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ کہ وہ نیک لوگ جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے ان کو بھی معبود سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے بارے میں تو قرآن مجید نے وعدے کر دیا کہ یہ جہنم سے دور رہیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے
وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے ما، جو غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98۔ یقیناً تم اور جن جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے انبیاء علیہ السلام اور وہ صالحین نکل گئے جن کو لوگوں نے اپنے طور پر معبود بنا رکھا ہوا تھا۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ دوسری مورتیوں کے ساتھ ان کی شکلوں کی بنائی ہوئی مورتیاں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ شخصیات تو بہرحال جہنم سے دور ہی رہیں گے۔ لیکن مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سن کر یہ کٹ ہوئی تھی اور مجادلہ کرتے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قابل تعریف ہیں، قابل مداح ہیں، حالانکہ عیسائیوں نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، تو پھر ہمارے معبود کیوں برے؟ کیا وہ بھی بہتر نہیں؟ یا اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی نعوذ باللہ، پھر اللہ نے یہاں فرمایا ان کا خوشی سے چلانا، ان کا جدل، ان کا جھگڑا محض ہے۔ جدل کا مطلب ہی ہوتا ہے جھگڑا، جھگڑنے والا جانتا ہے، جھگڑنے کے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن محض اپنی بات کی پیچ پر بحث و تکرار سے گریز نہیں کرتا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے آپ سے یہ مثال میں جھگڑنے کے لیے بیان کی، بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں۔ آیت نمبر 59، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔ ایک اس اعتبار سے کہ بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوئی، دوسرے اس اعتبار سے کہ خود ان کو جو معجزات دیے گئے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے والے وغیرہ وغیرہ جو اللہ کے حکم سے عمل کرتے تھے، عمل ہوتا تھا، وہ اس لحاظ سے بھی ان کو برتری تھی، اس اعتبار سے بھی ان کو تھوڑی سی برتری ہے۔ آیت نمبر 60، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، یہ تو ہماری مشیت، حکم، مرضی اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا، ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 61، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ علم بمانی شرط یعنی علامت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس طرح کے صحیح اور متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہ نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے، اس لیے بعض نے اس کو عین اور بعض نے لام کے زبر کے ساتھ علم پڑھا ہے، جس کے معنی ہی نشانی اور علامت کے ہیں، اور بعض کے نزدیک ان کو قیامت کی نشانی قرار دینا ان کی موجودانہ ولادت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی یہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اس لیے کہ قدرت الہی کو دیکھتے ہوئے وقوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش
نہیں ہے۔ انہم میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فلا تمترن بہا واتبعون، لہذا تم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، واتبعون، اور تم میری پیروی کرو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ آیت نمبر 62، ولا یصدنکم الشیطان، اور شیطان تمہیں رائے حق سے ہرگز نہ روک دے۔ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔